متکبر کر دیا، منحرف کر دیا، متمرد کر دیا۔ کیا تُنے نہیں پتا کہ تو کچھ بھی نہ تھا، اس نے خلق کیا تجھے۔ علم یک نطفتن، تو ایک قطرہ تھا ٹبکایا ہوا، جسے کوئی عزت کے ساتھ نہ نام لیتا ہے نہ اس کو کپڑے پہ ٹکنے دیتا ہے، کپڑے پہ پڑ جائے تو کپڑا پلیت ہو جائے۔ تو وہ قطرہ تھا کہ تو اپنے کپڑے پہ، کبھی تو نے سوچا کہ تیرا وجود اسی قطرے سے بنا جس قطرے کو آج اپنے لباس پہ نہیں آنے دیتا، تو میں نے تو اس پلید قطرے کو لباس پہ نہیں آنے دیتا کہ لباس پلید ہوتا ہے، اور میں وہ رب ہوں کہ اس پلید قطرے سے تیرا وجود پاک بنا دیا ہے، اس پلید قطرے سے پاک وجود بنا دیا ہے۔ اور وہ قطرہ تیرے کپڑوں پر آ جائے تو کپڑا دھو دیتا ہے۔ تو تیری حقیقت یہ ہے کہ حقیقت ایک پلید قطرہ ہے، اور تیری انتہا حضرت عمر بن عبدالعزیز کر کے چیخ اٹھتے کہ انتہا قبر کے اندر کیڑے اور پیپ ہیں، کہ تو اول بھی عدم تھا، تو آخر بھی عدم ہے، تو آج جو کچھ ہے اس کی حقیقت الف کا فیض، اللہ کا فیض ہے، اس کا کرم ہے۔ تو پھر جب تیرا ہونا اور تیرا برقرار رہنا اور تیرا کمال و ترقی پانا ہے انسان صرف اللہ کے فیض سے ہے، تو پھر وہ لمحہ کفر ہوگا جب تیرا دھیان اس مولا سے ہٹ جائے۔ پھر اس کی طرف دھیان رکھ، اس سے جڑا رہ، اس کی طرف توجہ رکھ، وہ تجھے صفر سے لاکھ کر دے گا، اور توجہ ہٹ گئی وہ لاکھ سے صفر کر دے گا۔ یہ تیسرا پیغام ہے الف کا، اور یہ حقیقت الف۔ اس کے بعد اب اس کی ایک چوتھی حقیقت اور چوتھا وصف عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ بڑی توجہ سے سمجھنے والا نقطہ ہے، ایمان افروز نقطہ ہے۔ چوتھا وصف الف کا یہ ہے کہ آپ کوئی لفظ لکھیں، الف کے بعد آتا ہے با، جب آپ با کو لکھیں گے آپ کے پاس وہ قاعدے، بغدادی قاعدہ، یسرنا القرآن کا قاعدہ وہ ہوگا، اب غور سے دیکھیں جا کر۔ جب آپ با کو لکھیں گے تو وہ شروع بے سے ہوتا ہے، آپ جب تا کو لکھیں گے تو وہ لفظ حرف تے سے شروع ہوگا، آپ لام لکھیں گے، لام الف میم، تو لام کا لفظ حرف لام سے شروع ہوگا، آپ میم کو لکھیں گے تو میم کا لفظ حرف میم سے شروع ہوگا، حتیٰ کہ آپ یا کو لکھیں گے تو یا کا لفظ بھی حرف یا سے، یہ سے شروع ہوگا۔ ایک قاعدہ ہے، ہر لفظ اس کی ابتدا اسی کے حرف سے ہوتی، اسی لفظ سے ہوتی، اس کی ابتدا اسی سے ہوتی، ہر لفظ کی۔ اس میں ایک لفظ ایسا ہے اور وہ الف، اور وہ جب آپ الف کو لکھتے ہیں، الف کو، تو الف میں جو آپ جس کو اردو میں بولتے ہیں نا الف، وہ ایکچولی الف ہے ہی نہیں۔ جب آپ لکھتے ہیں نا الف تو اس کا پہلا حرف الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے۔ الف پر نہ پیش آتی ہے، نہ زبر آتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے۔ الف کی نہ پیش ہوتی ہے، نہ زبر ہوتی ہے، نہ زیر ہوتی ہے، اس پر تو اعراب ہی نہیں آتا۔ جب آپ نے کہا الف تو زبر سے شروع کیا تو یہ الف تو ہے ہی نہیں، شروع میں الف ہے اور یا سے پہلے ایک اور حرف ہے، وہ کیا ہے؟ حمزہ۔ کیا ہے؟ حمزہ۔ تو جب آپ الف کو لکھتے ہیں تو الف سے نہیں شروع ہوتا، وہ حمزہ سے شروع ہوتا ہے۔ جب آپ الف کو لکھتے ہیں تو حمزہ لام فے، عربی میں یہ قاعدہ ہے، اردو میں پتہ نہیں عام لوگوں کو، تو وہ اس کے جب اعراب آتا ہے، حرکت آتی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ الف ایک ایسا لفظ ہے کہ جس نے اپنی حقیقت کو اپنے نام میں بھی ظاہر نہیں کیا، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے حمزہ سے، یہ بات توجہ طلب ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے حمزہ سے۔ جب کسی لفظ پہ آپ الف پہ پیش پڑھتے ہیں، او پڑھتے ہیں، او، تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ پیش او ہوتا ہے۔ جب آپ آ کہتے ہیں تو یاد رکھ لیں وہ الف نہیں ہوتا،
وہ حمزہ زبر آ ہوتا ہے. جب آپ ای کہتے ہیں تو الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ زیر ای ہوتا ہے. تو آ او ای جو بھی اعراب لگا لیں، جو حرکت لے لیں، جو آواز نکال لیں، جس طرح لکھ لیں، الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. تو جب آپ لفظ الف لکھتے ہیں تو لفظ الف کی بھی ابتدا الف سے نہیں ہوتی. کس سے ہوتی ہے؟ حمزہ. ہر لفظ کی ابتدا اسی حرف سے ہوئی تاکہ وہ لفظ اپنے حرف سے ظاہر ہو، مگر الف کی ابتدا الف سے نہیں حمزہ سے ہوئی. الف نے، اب یہ بات سمجھنے والی ہے، اپنے ظہور کے لیے، الف کا ظہور نہیں ہے، اس لیے کہ ظہور ہونا تھا حرکت سے، ظہور ہونا تھا پیش یا زبر یا ای سے، ظہور ہونا تھا آواز سے، ظہور ہونا تھا مخرج سے. تو نہ اس کا مخرج ہے، نہ اس کا کوئی اعراب ہے، نہ اس کی کوئی حرکت ہے، لہذا الف کا ظہور نہیں ہے. الف خود چھپا رہتا ہے، اور جب اسے خود کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خود کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، خود چھپا رہتا ہے، خود کو ظاہر حمزہ کے ذریعے کرتا ہے. خود کو ظاہر حمزہ کے ذریعے کرتا ہے. تو الف خود کبھی ظاہر نہیں ہوتا. وہ جو ظاہر ہو رہا ہے ہم غلطی سے اسے الف سمجھتے ہیں، مگر وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے. اس نے ظہور کے لیے اپنا نمائندہ حمزہ بنا رکھا ہے. خود ہمیشہ مخفی ہے، وہ نہ نظر آتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے. اس کا حسن مخفی ہے، اس کی قدرت مخفی ہے، اس کا علم مخفی ہے، اس کا کلام مخفی ہے. اس کی ہر ادا، ہر صفت، ہر وصف، ہر کمال، سب چیزیں بس مخفی ہیں. وہ کسی طور پہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ اپنا سارا ظہور اپنے نمائندے کے ذریعے کرتا ہے، اور اس نمائندہ کا نام حمزہ ہے. اپنا سارا ظہور نمائندے کے ذریعے کرتا ہے، اس نمائندہ کا نام حمزہ ہے. اس حقیقت الف نے کہ وہ کبھی ظاہر نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، میں تجھے ظاہر دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا لن ترانی، تو مجھے ظاہر نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا لن نؤمن حتی نر اللہ جہرۃ، ہمیں اپنا رب ظاہر دکھا دیں تب ایمان لائیں گے. وہ دکھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے لے گئے، 70 کے 70 ایک تجلی سے مار کھا گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے. وہ ظاہر نہیں ہوتا. تو اپنے ہر کمال کے ظہور کے لیے اس نے ایک نمائندہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ نمائندہ لام نہیں ہے. 27 کے 27 حرفوں میں حرف سارے اس کے محتاج ہیں، مگر اس نے اپنا نمائندہ خاص نہ لام کو بنایا، نہ با کو بنایا، نہ تا کو بنایا، نہ میم کو، نہ جیم کو، کسی حرف کو نہیں بنایا. کہا ہر حرف میرے حمزہ سے جڑے، حمزہ میرے ساتھ رہے، حمزہ کے ذریعے میں ظاہر ہوں گا. اگر کسی نے لام نے اگر مجھ سے ملنا ہے تو بذریعہ حمزہ ملے گی، ال بن جائے گا. اگر نون نے مجھ سے ملنا ہے تو بذریعہ حمزہ ملے. 27 کے 27 حروف یہ اعداد خلق ہیں، یہ مخلوقات ہیں، یہ بندگان خدا ہیں، یہ ملائک عالم جن و انس ہیں. اس نے ہر حرف اور ہر فرد سے کہا کہ میں ظاہر نہیں ہوتا، جس نے میرا ظہور دیکھنا ہے وہ حمزہ میں دیکھے. میں کسی سے نہیں جڑتا، جس نے مجھ سے جڑنا ہے وہ فیض حمزہ سے لے. تو میرا ظہور حمزہ سے ہے، حمزہ میرا نمائندہ کامل ہے، ساری حرکتیں حمزہ کی ہیں، میں حرکت دینے والا ہوں، اور سارے نظام حرکت کو چلانے والا حمزہ ہے. لوگوں الف کی حقیقت ذات احدیت ہے.